السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اسماء حسنہ کے بیان میں اس سے پہلے کے 2 درس میں اللہ عز و جل کے ایک بہترین نام، انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت، پیارا اور بلند و بالا نام الحکیم، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ کا ایک نام الحکیم ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ الحکیم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے جو پیدا کیا ہے اور پیدا کرتا ہے اور کرے گا، اسی طریقے سے اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس کی شریعت ہے، اس کا حکم دینا، اس کا منع کرنا، کسی کو نوازنا، کسی کو محروم کرنا، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، جنہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ حکیم ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی گزرا کہ وہ حکم والا ہے، یعنی وہی حاکم ہے اور باقی سب اس کے محکوم ہیں۔ اس پوری کائنات اور تمام مخلوقات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کو تصرف اور اختیار حاصل ہے۔ اور اللہ حکیم ہے، اس کا تیسرا معنی بھی گزرا کہ وہ محکم ہے، احکام والا ہے، یعنی اس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے وہ چیز نہایت عمدہ ہے، پختہ ہے اور مضبوط ہے، برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو بھی فیصلہ ہے، اس نے جو بھی مقدر کیا ہے، سب اس کی جو شریعت ہے، اس کا جو دین ہے، سب بالکل برابر ہے، پختہ ہے، نفیس اور عمدہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی خلل، کوئی بگاڑ نہیں ہے۔ تو اللہ حکیم ہے، اس کے تینوں معانی بیان کیے جا چکے ہیں اور مزید گفتگو ہوئی تھی۔ آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے، یہ تیسرا درس ہے اللہ کے نام الحکیم کے معنی اور مفہوم کے بیان میں۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے اس نام الحکیم پر جو ہمارا ایمان ہے، تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں، جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حکیم ہے، حکم والا ہے، حکمت والا ہے، اور اس کا ہر کام جو ہے اس کے اندر پختگی ہے، عمدگی ہے، مضبوطی ہے، برابری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام الحکیم پر ایمان رکھنے کے کیا تقاضے ہیں اور ہمارے اوپر اس کے کیا آثار ظاہر ہونے چاہیے، مرتب ہونے چاہیے۔ تو آئیے ان میں سے کچھ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ حکم والا ہے، حکمت والا ہے، اور اس کے ہر کام میں پختگی ہے، عمدگی ہے، مضبوطی ہے اور کمال ہے،
تو جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ قدرت اور عظمت ہے، جو اس بلند و بالا مقام کو رکھتا ہے، جس کی یہ عظمت ہے، جس کو یہ حیثیت حاصل ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے، وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا ذکر اور شکر ادا کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کی اطاعت و بندگی کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہیں، حکم والا، حکمت والا، اور اپنے ہر کام میں عمدگی اور پختگی اور کمال والا، تو وہی اس لائق ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں آپ کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کی تخلیق کی ہے، پوری دنیا کو جو اس نے بنایا ہے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں، اور اس کے علاوہ تمام کائنات جس کی اللہ نے تخلیق کی ہے اور جو تدبیر کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد، اس کی حکمت یہی ہے کہ اس خالق کی، اس مالک کی، اس مدبر کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے لیے توحید کا اقرار کیا جائے اور ایمان لا کر اس پر اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، میری بندگی کریں، میری فرما برداری کریں، میرا حکم مانیں، میری نافرمانی نہ کریں، صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور ہمارے لیے اس دنیا کو بسایا ہے، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس کی حکمت ہے اس کی عبادت کرنا، اور اللہ حکم والا ہے، اللہ کو اختیار ہے حکم دینے کا، حکیم ہے، حکم والا، تو اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور اللہ کا حکم اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ پختہ ہے، عمدہ ہے اور مکمل ہے، لہذا ہمیں اس میں کوئی شک، شبہ یا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے نام الحکیم پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر جب اس بات کا ذکر کیا کہ اس کے لیے حکم ہے، وہی حکم والا ہے، اسی کا تصرف اور اختیار اس دنیا میں نافذ ہے، اسی کی حکومت اور بادشاہت ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو چونکہ وہ حاکم ہیں، لہذا اسی کو معبود ماننا چاہیے، اسی کو مطاع ماننا چاہیے، اسی کی عبادت و بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا،
حکم صرف اللہ کا چلتا ہے بس، اور کسی کا نہیں، اور اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 88 میں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اس اللہ کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ حکیم ہے، یعنی حکم والا ہے، حکمت والا ہے، اور اس کے ہر حکم میں، ہر اس کی حکمت میں، اس کے فیصلے میں، اس کی تخلیق میں، اس کی تدبیر میں کمال ہے، پختگی ہے، عمدگی ہے، لہذا اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو اپنا معبود مان کر، اپنا رب، اپنا معبود مان کر، سمجھ کر اس کی عبادت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے احسان مند ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اس کو بھلا نہ دیں، اس کی نافرمانی، ناشکری اور احسان فراموشی نہ کریں۔ اسی طریقے سے نمبر 2، اللہ کے نام الحکیم پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی حکیم ہے، یعنی حکمت والا بھی وہی ہے، حکم والا بھی وہی ہے، اور اس کا ہر حکم، ہر حکمت کامل ہے، عمدہ ہے، نفیس ہے، پختہ ہے، لہذا ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حاکم صرف وہی ہے، حکومت صرف اسی کی ہے، فیصلہ صرف اسی کا ہونا چاہیے، یعنی اسی کی حکومت کو، اسی کے حکم اور فیصلے کو عملی طور پر ہمیں ماننا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا، دنیا کا، عبادت کا، معاملے کا، سماج کا، معاشرے کا، حکومت کا، سیاست کا، معاش کا، جو بھی معاملہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو اس کا فیصلہ، اس کا حل ہمیں کہاں سے لینا چاہیے؟ اللہ کے حکم سے، فیصلے سے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا، جو شریعت نازل کی ہے، اللہ کی کتاب جو قرآن ہے، اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، حدیث ہے، وہاں سے ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل تلاشنا چاہیے، اپنے تمام معاملات میں، تمام تنازعات میں، تمام اختلافات میں اسی کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے اور اس کے رسول کے فیصلے اور حکم سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کے علاوہ کسی اور قانون، کسی اور حکم، نظام اور فیصلے کو جو اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کے خلاف ہو، اس کے منافی ہو، نہیں ماننا چاہیے اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہماری استطاعت ہو، جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو، ہمارے بس میں ہو، ہمارے اختیار میں ہو، ہم جو غیر الہی نظام ہیں، غیر الہی حکومت ہے، غیر الہی قانون ہے، جو کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کے خلاف ہے، ہمیں نہ اس کو ماننا چاہیے، نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم اسی کا چلے گا جو اپنی ذات اور صفات میں اور افعال میں کامل و مکمل ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔
فیصلہ اور حکم اسی کا ماننا چاہیے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جو کمال والا ہے، عظمت والا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ماننا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ غافر آیت نمبر 12، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے جو کہ بلند و بالا ہے اور بڑا ہے، جو سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالی اسی کا فیصلہ، اسی کا حکم ماننا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمان ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سورہ شورى آیت نمبر 10 میں ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تفرقہ ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ اس کا حل کہاں تلاش کرو؟ اس میں فیصلہ تم کس کا مانو؟ اللہ کا۔ اللہ کا حکم اور فیصلہ دیکھو کیا ہے اس بارے میں۔ سورہ 3 آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہی تمام حاکموں کا حاکم ہے، اللہ ہی اصل حاکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے زیادہ کون اچھا اور بہتر ہے حکم کے اعتبار سے، فیصلہ کے اعتبار سے؟ جو ایمان والی قوم ہے، ایمان والے لوگ ہیں، ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ سب سے بہترین حکم اور فیصلہ اللہ کا ہے، سب سے بڑا حاکم، سب سے اچھا حاکم اللہ ہے، لہذا اسی کا حکم اور فیصلہ ماننا چاہیے۔ اللہ کے حکم اور فیصلے کے علاوہ جو بھی نظام ہے، جو بھی قانون ہے، وہ طاغوتی ہے، وہ لوگوں کی اپنی خواہشات کے مطابق بنایا ہوا قانون ہے، وہ شیطانی قانون ہے۔ اللہ کا قانون ہی ایمان والوں کے لیے حتمی اور قطعی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نازل کردہ قانون کے علاوہ جتنے بھی قانون ہیں وہ سب جاہلی قانون ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا لوگ جاہلیت کا حکم اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بہتر اور کس کا حکم اور نظام ہو سکتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے جو نازل کیا ہے اپنا دین، اپنی شریعت، اپنا نظام، اپنا قانون اسلام کی شکل میں، قرآن اور سنت، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی شکل میں، اسی کے مطابق اپنے تمام معاملات میں فیصلہ لینا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے اور تمام مسائل کا حل تلاشنا چاہیے۔ اسلامی قانون ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے اور یہی ضروری ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا اور جائز ہی نہیں ہے۔ جو بھی ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے، جن کو بھی اختیار حاصل ہے مومنوں میں، خاص طور سے ان کو اور عمومی طور پر تمام ایمان والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون اور نظام کے علاوہ کسی اور نظام اور قانون کے تحت فیصلہ کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جائز ہی نہیں ہے یہ۔ ایسا کرنا کفر ہے، ایسا کرنا ظلم ہے، ایسا کرنا فسق ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ نظام اور قانون کے مطابق حکم اور فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 45 میں فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم اور نظام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اور آیت نمبر 47 میں فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ نظام کے تحت فیصلہ نہیں کرتے، حکومت نہیں کرتے، تو وہ فاسق ہیں۔ اس کے اندر تفصیل ہے۔ اللہ کے
نظام اور حکم کے علاوہ دیگر نظام اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے، بڑا کفر ہے، چھوٹا کفر ہے؟ ایسا انسان خارج ہو جاتا ہے دین اسلام سے یا خارج نہیں ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے؟ صرف اس میں تفصیل ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون اور نظام کے علاوہ کسی اور نظام اور قانون کو فالو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین کے نام الحکیم پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، خیر ہو یا شر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بحر و بر میں بہت ساری آفتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے آپس میں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے جو مقدر کیا ہے اس کے مطابق دنیا میں بہت ساری برائیاں اور بہت سارے فتنے ہوتے ہیں اور بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، جس سے کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے اور حکم والا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو ہم مومنوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کیا کریں؟ کسی شک شبہ یا انکار والی کیفیت کے شکار نہ ہوں، ہے نا؟ دین سے اور اسلام سے، ایمان سے، اللہ کے حکم و فیصلے اور اللہ کی تقدیر، اس پر ہم اعتراض نہ کریں اور ہم کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ کی حکمت اس کے پیچھے ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمارے ایمان ہوں اور ہم حکمت تلاش کریں کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ حکمتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور زیادہ تر حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگ اپنی اصلاح کر لیں، لوگ سدھر جائیں، لوگ توبہ کر لیں، لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین اس طرح سے دنیا اور کائنات میں آفتوں کو نازل کرتا ہے اپنے حکم اور اپنی حکمت کے مطابق۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد اور بگاڑ پھیلا ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ایسا کرتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کا انہیں مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں، واپس آ جائیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41 یہ آیت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کیا ہے، جو فیصلہ بھی کیا ہے، اور اس کے حکم اور اس کی حکمت کے مطابق جو چیز بھی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، فساد، بگاڑ، جانی اور مالی نقصان، آفتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے نتیجے میں، جیسے کہ ابھی کورونا وائرس کی وبا چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے انسانیت کا، لوگوں کا، تو ضرور اللہ کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے، اسی کے حکم سے ہے یہ۔ لہٰذا ہمیں ہمارا ایمان اور پختہ ہونا چاہیے اور ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، تمام لوگوں کو گناہ والی زندگی سے توبہ کر کے ایمان اور نیکی والی زندگی کو اپنا لینا چاہیے، یہ حکمت ہے، اور اللہ کی اس نام الحکیم پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4،
ہم پر، آپ پر، لوگوں پر جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے حکم اور فیصلے سے، اور اس کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہمارا اللہ پر جب اللہ کے اس نام الحکیم پر ایمان ہے تو اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اللہ کا کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے، اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ وہ اللہ کی حکمت، وہ مصلحت، وہ مقصد یا تو ہمیں بر وقت معلوم ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، یا پھر بعد میں ظاہر ہوتا ہے یہ معاملہ ہمارے اوپر، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم پڑتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے دنیا میں یا آخرت میں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم ایمان رکھیں، مصیبتوں پر صبر کریں، اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھیں۔ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ مٹیں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس طرح کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، کبھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد بھی ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ایسا نہیں ہوتا۔ بر وقت ہم ایسا ہی سوچتے اور کہتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہوا وہی بہتر تھا۔ بعد میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا ہر معاملہ، اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم، اللہ کی ہر بات، ہر کام خیر اور بھلائی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے، جس سے بھی منع کرتا ہے، اللہ کا جو دین ہے، شریعت ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو کوئی مصیبت پریشانی ہم میں سے کسی پر آتی ہے، یہ مقدر ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں ماننا چاہیے کہ اس کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ خیر، وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 216، کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو وہ چیز۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، اور یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ہمیں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں جو ہوا اچھا ہوا۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں ہوا، لیکن بعد میں آخر میں ہمیں علم ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہمارے لیے کہ جو ہوا اچھا ہوا، وہی ٹھیک تھا۔ چنانچہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کہیں پہ درد ہوا، بیمار پڑ گیا، ہم جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، وہاں ٹیسٹ ویسٹ ہوتا ہے، چیک اپ ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بیماری ہے، فلاں مرض اس کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد بر وقت علاج ہوتا ہے، دوا دی جاتی ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو اس طرح سے بیماری دریافت ہوتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، تو بیماری سے سکون ملتا ہے۔ تو اگر اچانک اس طرح کا کوئی حادثہ اس کے ساتھ نہ ہوتا، کوئی درد، کوئی تکلیف نہ ہوتی، اور اس کو ہاسپٹل لے کر نہیں جاتے، ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرواتے، تو یہ بیماری، یہ مرض جو دریافت ہوا معلوم نہیں ہوتا، اور اس کا علاج ہم نہیں کروا پاتے، اور اندر ہی اندر وہ بیماری بڑھتی رہتی اور وہ ہلاک ہو جاتا، اس کی موت ہو جاتی۔ تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑا، ڈاکٹر سے ملے، تو معلوم ہو گیا ٹیسٹ ہونے کے بعد کہ یہ فلاں بیماری ہے، فلاں مرض ہے، اور اس کا علاج کرنا بر وقت ضروری ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو معلوم نہیں ہوتا، اور وہ بیماری ہلاکت کا ذریعہ بنتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی سفر کے لیے نکلتے ہیں، کوئی رکاوٹ بیچ میں پیش آ جاتی ہے، ہم سفر نہیں کر پاتے ہیں،
ہماری ٹرین چھوٹ جاتی ہے نا، پلین چھوٹ جاتا ہے، بس چھوٹ جاتی ہے، بہرحال موسم خراب ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس وقت تو بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ بعد میں وہی چیز بہتر معلوم ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ جس ٹرین سے ہمیں جانا تھا، جس پلین سے ہمیں جانا تھا، جس بس سے ہمیں جانی تھی، وہ حادثے کا شکار ہو گئی، ٹرین ٹکرا گئی، پلین کرش کر گیا، بس الٹ گئی، وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کا جانی نقصان ہوا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں، ہم سفر پہ نہیں جا سکے، فلاں رکاوٹ پیش آ گئی، ہماری ٹرین چھوٹ گئی، بس چھوٹ گئی، تو وہ میرے لیے بہتر ہوا. تو اس طرح سے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں جان پاتے ہیں. اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو اللہ کے نام الحکیم پر ایمان رکھنے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی مقدر کیا ہے، جو بھی اچھا برا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہے اللہ کی، اور وہ ہمارے حق میں بہرحال آج نہیں تو کل بہتر ہی ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو اس طرح سے چند یہ آثار ہیں، تقاضے ہیں اس بات کے کہ اللہ حکیم ہے، اس پر ہمارا جو ایمان ہے اس کے. آخری چیز یہ کہ چونکہ اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، حکمت سے نوازتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے حکمت، علم. حکمت کا کئی معنی ہیں. حکمت یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. حکمت کا معنی ہے کہ ہمارا ہر قول، فعل، ہر چیز میں جو ہے نا، ہم ٹھیک راستے پر ہوں. یہ حکمت ہے. ہم جو کچھ کہیں، جو کچھ کریں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. ہمارا جو بھی معاملہ ہو، ہمارا جو بھی فیصلہ ہو، ہمارا جو بھی قدم ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو. سمجھ، بوجھ، فراست، ساری چیزیں حکمت میں آ جاتی ہیں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اچھا فیصلہ لینے کی صلاحیت، دور اندیشی، ساری چیزیں حکمت میں آ جاتی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے، چونکہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ علم و حکمت سے نواز. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی تو اسے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں عطا کر دی گئی. تو اللہ سے دعا کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ سے دعا کریں تو اللہ کو اس کے ناموں کا حوالہ دیں. ناموں کے وسیلے سے، اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کریں. جو چیز مانگنی ہو اس کے مطابق اللہ کا جو نام ہے اس نام کے حوالے سے ہم اللہ سے مانگیں. حکمت مانگنی ہے اللہ سے، اے اللہ علم اور حکمت سے نواز، سوچنے سمجھنے اور اچھا فیصلہ لینے، اچھا قدم اٹھانے کی صلاحیت سے نواز. یہ مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی بات کہیں تو وہ بالکل پرفیکٹ ہو. یہ حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح سے دعا کریں کہ اے اللہ تو حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو ہمیں حکمت سے نواز. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام الحکیم پر ایمان رکھنے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کو حکمت کا دیا جانا یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ فضل، یہ نعمت اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل کے طور پر گنا بھی ہے. یہ اللہ کا احسان تھا. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت بھی نازل کی. کتاب قرآن مجید اور حکمت جس میں سنت ہے، حدیث ہے، اور آپ کو جو علم دیا گیا تھا، جو آپ کو
سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی، سب اس کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے اوپر اے نبی کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو پہلے نہیں تھا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت ہی عظیم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم و حکمت کا پانا، علم و حکمت کا دیا جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ لہٰذا اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے۔ اللہ کے نام الحکیم پر ایمان رکھنے کا یہ بھی تقاضا۔ تو یہ چند تقاضے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ آثار ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے اسماء حسنیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے اس نام الحکیم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں ان تقاضوں پر پورا اترنا چاہیے اور یہ آثار ہمارے اوپر ظاہر ہونے چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ہمیں مصداق بنائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا، یعنی جو ان کو جانے گا، ان کا معنی مطلب سمجھے گا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اس برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔